محمد النبی الأمی اور آپ بڑی دیر سے علماء کے بیانات سن رہے، آپ کہیں تو دعا کر لیتے، یا چند لمحوں کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کر لیں۔ مجھے آج بڑی مسرت محسوس ہوئی کہ صرف ضلع سرگودا سے نہیں، قریب کے اضلاع سے ہماری جماعت کے علماء اور اراکین بڑی محبت کے ساتھ اس کانفرنس میں تشریف لائے۔ دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ آپ کو اور مجھے اپنے آقا کے ہاتھوں قیامت کے دن جام کوثر عطا فرمائے۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ ضلع خوشاب کی جو ہماری کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ 4 اکتوبر کو ہڈالی میں ہوگی انشاءاللہ۔ ضلع میاں والی کی کانفرنس وہاں بھچرا میں 14 اکتوبر کو ہوگی انشاءاللہ۔ ضلع بکھر کی کانفرنس بکھر کے ایک مشہور قصبہ بڑنگا میں 26 اکتوبر کو انشاءاللہ ہوگی۔ ہماری کانفرنس کے 2 عنوان ہیں۔ ایک عنوان ہے تحفظ ختم نبوت، اور دوسرا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ دونوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور ملا کے کرنا چاہتا ہوں۔ عام میں جو باذوق لوگ ہیں
جس جملے سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہی جملہ میری تقریر کی بنیاد بھی۔ صاحب ذوق لوگ اس جملے کی تہ میں پہنچے، میں سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں، لیکن میرا وہ جملہ جو میری پوری تقریر کی بنیاد ہے وہ آپ کے سروں کے اوپر سے نہ گزرے۔ وہ جملہ کہنے کے بعد اگر میں تقریر نہ بھی کروں تو اہل ذوق کے لیے وہی ایک جملہ کافی۔ جو صاحب ذوق لوگ ہیں، علماء ہیں، آپ بیٹھیں، لے لیں تصویر، بیٹھیں، علماء ہیں، بزرگ ہیں، بند عالمی کہتے ہیں قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے اور قصر امت کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے۔ مزہ نہیں آئے۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ وہ آمنہ کا لال ہے اور قصر امت کی پہلی اینٹ صدیق اکبر ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کا مصدق بن کے آتا تھا اور اپنے بعد والے نبی کے لیے مبشر بن کے آتا تھا۔ ترجمہ کروں یا سمجھ گئے ہیں؟ مبشر کا معنی کیا ہے اور مصدق کا معنی کیا ہے؟ ہر نبی پہلے نبی کا مصدق بنتا تھا اور آنے والے نبی کے لیے کیا بنتا تھا؟ مبشر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، ومبشرا برسول، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی،
جو میرے بعد آئے گا اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ پہلے نبی کے مصدق بنے اور آنے والے نبی کے لیے کیا بنے؟ مبشرم برسول، ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ کچھ باتیں آج میرے ذہن میں کچھ نئی آئیں۔ میرے نبی کا مشہور نام تو محمد ہے، اور حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں احمد کے ساتھ۔ احمد تو مشہور نام نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زمین والوں میں محمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، اور آسمان والوں میں احمد کے نام سے پہچانا جاتا ہوں۔ آسمان والوں میں احمد کے نام سے معروف ہوں۔ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ حضرت عیسیٰ نے احمد نام کے ساتھ خوشخبری دی اور یہ بتایا کہ میرا زیادہ تر تعلق زمین والوں سے نہیں، آسمان والوں سے ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں زندہ ہیں؟ انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں، وہ بھی وفات پا گئے جس طرح باقی نبی۔ حضرت اس مرزے نے بڑے مقدمے قائم کیے۔ اس نے پہلے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ذکر ہے۔ جب لوگوں نے مان لیا کہ وہ فوت ہو گئے تو پھر کہنے لگا جس عیسیٰ کی بشارتیں حدیث میں ہیں، مسیح آئے گا، وہ میں آ گئی۔ پہلے حضرت عیسیٰ کو ثابت کیا کہ وہ فوت ہو گئے جھوٹے دلائل سے، اور پھر کہا جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں۔ ہم نے کہا جس عیسیٰ نے آنا ہے نا، اس کے متعلق میرے نبی نے ابن مریم کہا ہے، اور تو چراغ بی بی کا بیٹا ہے۔ تیری ماں کا نام چراغ بی بی ہے، اور جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ ابن مریم ہے۔ پھر لوگوں نے کہا جس عیسیٰ کے آنے کی خوشخبریاں ہیں، اس نے 2 زرد رنگ کی چادریں پہن کے آنا تھا۔ کہنے لگا زرد رنگ کی چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر والے دھڑ میں، ایک نیچے والے دھڑ میں۔ اوپر والے دھڑ میں مراق مالی خولیا، اور نیچے والے دھڑ میں سلسل بول، کہ مجھے ایک ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب۔ میں نے کہا سلسل بول دا جیڑا مریض ہوئے وہ کسے مسیتے امام نہیں لگ سکے۔ وہ 2 زرد رنگ کی چادریں 2 بیماریاں ہیں۔ کہا وہ تو باب لد پر آئے گا، دمشق کا ایک دروازہ ہے، دمشق کا ایک دروازہ۔ عیسیٰ تو باب لد پر آئیں گے۔ کہتا ہے لد سے مراد لدھیانہ ہے، اور میں لدھیانہ گیا ہوں۔ جو لد کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا جس عیسیٰ نے آنا ہے اس نے دمشق کے مینار پہ اترنا تھا۔ کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، مینار ہون بنا لینے۔
عیسیٰ پہلے۔ مرزائیو، میں تمہیں ہر سال اس سٹیج سے دعوت ایمان دیتا ہوں، پھر دے رہا ہوں۔ وہ عقل مند انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تم نے نبوت کے منصب پہ بٹھا دیے۔ یہ میرا موضوع نہیں۔ ہر نبی پہلے نبی کا مصدق بنتا، آنے والے نبی کے لیے کیا بنتا؟ مبشر بنتا۔ میرے نبی نے پہلے نبیوں کی تصدیق کی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ میرے نبی نے پہلے نبیوں کی کیا کی؟ تصدیق۔ میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا، میرا نبی کسی آنے والے کے لیے مبشر نہیں بن۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، بولو تو صحیح ہے، وما انزل من قبلک۔ کسی مرزائی سے بات ہو، گفتگو ہو جائے، یہ دلیل جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ پکا لو، بچے بھی پکا لیں، آپ بھی پکا لیں، یہاں لکھ لیں، اس دلیل کو لکھ لیں۔ کوئی جواب نہیں ہے مرزائیوں کے پاس۔ قرآن دو وحیوں پر ایمان لانے کا ذکر کرتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور وہ اس وحی کو بھی مانیں گے جو آپ کے بعد اتاری جائے گی۔ ہے ذکر کیا قرآن نے، آنے والی وحی کا قرآن ذکر نہیں کرتا۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، میرے پیارے پیغمبر تیرے بعد اب قیامت ہی آنی ہے، کسی نبی نے نہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو آپ مبشر کیسے بنتے؟ جب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو پھر میرے نبی کا مصدق کون بنتا؟ ہر نبی کا ایک مصدق ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن میرے نبی پہ نبوت کا دروازہ بند ہے، کسی نبی نے نہیں آنا، تو پھر میرے نبی کا مصدق تو کوئی نہیں بن سکتا۔ رب نے کہا ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدل گئے تھے، اب ہم نے مصدق کی جگہ پہ صدیق کو کھڑا کر دیا ہے۔ مصدق کی جگہ پہ ہم نے صدیق کو کھڑا کیا، اب عہدہ بدل گیا، منصب بدل گیا، اب مصدق نہیں آئے گا، مصدق کی جگہ، زور سے بولو یار، زور سے بولو، صدیق نبی نہیں ہوگا۔ یہ جمعے کا خطبہ تو ہے نہیں کہ میں اس میں لمبی چوڑی گفتگو کروں گا، میں تو شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ صدیق نبی نہیں ہوگا، لیکن صدیق نبی کے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ نبی مکے میں، صدیق مکے میں، نبی دار ارقم میں، بولو، صدیق دار ارقم میں، نبی شیخ بنی ہاشم میں، صدیق شیخ بنی ہاشم میں، نبی ہجرت کے سفر میں، بولو تو صحیح یار، تھک گئے ہو،
صدیق ہجرت کے سفر میں، نبی غار میں، صدیق غار میں، نبی قبا میں، صدیق قبا میں، نبی مدینے میں، صدیق مدینے میں، نبی بدر میں، صدیق بدر میں، نبی احد میں، صدیق احد میں، نبی خندق میں، صدیق خندق میں، نبی خیبر میں، صدیق خیبر میں، نبی صلح حدیبیہ میں، نبی صدیق صلح حدیبیہ میں، نبی فتح مکہ میں، بولو تو صحیح یار، ابو بکر فتح مکہ میں، نبی حنین میں، صدیق حنین میں، نبی طائف میں، صدیق طائف میں، نبی مزار میں، بولو تو صحیح یار، میرا نبی مزار میں، صدیق مزار میں۔ صدیق نبی نہیں ہوگا لیکن نبوت کے ساتھ ایسے رہے گا جس طرح اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، اب کوئی پیچیدگی نہ رہی۔ اس سے پہلے میں نے اس کو بیان نہیں کیا، صدیق نے معجزہ کیوں نہیں مانگا؟ اب یہ پیچیدگی ختم ہو گئی۔ صدیق نے نشانی کیوں نہیں مانگی؟ صدیق نے مہلت کیوں نہیں مانگی؟ صدیق نے وقت سوچنے کا کیوں نہیں مانگا؟ صدیق نے بابا سے پوچھنے کیا وقت کیوں نہیں مانگا؟ کیوں نہیں مانگا؟ ایسے بندے نہیں ذرا اٹھاؤ، 1-2 گھنٹے کا ستا ہوا ہے، میں جب بیٹھا رہا، آپ کس لیے آئے؟ ذرا جا کے بیٹھے، میں تو نہیں نہ سون دینا، میں تو پھر تقریر کرتا ہوں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے آقا نے کہا، میں نے جس کسی پہ اسلام کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، مشورہ کروں گا، بابا سے پوچھوں گا، معجزہ دکھا، نشانی دکھا۔ ہر ایک نے کہا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے نشانی مانگی، نہ معجزہ مانگا، نہ دلیل مانگی، نہ وقت مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے ایک لہجہ ضائع کیے بغیر کہا، جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ قصر امت کی پہلی اینٹ کون ہے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ اور قصر نبوت کی آخری اینٹ کون ہے؟ میرا آقا ہے۔ اور قصر امت کی پہلی اینٹ کون ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ اب یہ کوئی مسئلہ نہ رہا، کوئی پیچیدگی نہیں رہی۔ اس نے معجزہ کیوں نہیں مانگا؟ اس نے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ اس نے نشانی کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے نہیں مانگی کہ صدیق تو پیدا ہی میرے نبی کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے ہوا تھا۔ اس کو تو رب نے پیدا اس لیے کیا تھا۔ نہیں، آپ صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، ذرا زور سے لگاؤ گا۔ صدیق پیدا ہی اس لیے ہوا تھا، بولو، صدیق کو رب نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ میرے نبی کی تصدیق کرے گا۔ اس کی تو پیدائش اس لیے ہوئی تھی، وہ جو قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے میرا نبی، جب اس میں رکھنا لگایا گیا اور مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میرے نبی کے زمانے میں کر دیا،
میں نے آج جمعے پہ گفتگو کی، میرے نبی نے اسے خط لکھا، اسے کذاب لکھا۔ میرے نبی کا صحابی حبیب ابن زید انصاری اس خط کو لے کے گیا، لے کے گیا، اس نے اسے ذبح کروا دیا۔ اس نے میرے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر، یہ ایسا دجال تھا، کذاب تھا، شعبدہ باز تھا کہ کسی نے اس سے کہا، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ کسی نے مسلمہ سے کہا کہ وہ جو مدینے والے نبی ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے ہیں، وہ محبت سے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنی لعاب ان بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تسی بھی ساڈے نبی ہو، اساں بھی تہاڈا کلمہ پڑھیا۔ مسلمہ نے کہا کل بچے لائے جائیں، بچے آ گئے، اس اپنا پلیت ہاتھ انہوں نے سروں تے پھیرے، نجس لعاب ان کے منہ میں ڈالے۔ کچھ دن تو بڑی رونق رہی جنہیں پیر سپاہی دی ویری رہی۔ ایک پیر یہاں آیا تھا، نوجوانوں کو تو پتہ نہیں، اس کا نام تھا پیر سپاہی۔ وہ سٹیڈیم میں آتا تھا، لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہ کہتا تھا بوتلاں دے ڈھکن کھول لو، چھو کرتا تھا، چھو۔ میں نے اس زمانے میں کہا تھا سپاہی اگر پیر بن گئے نا تو چور ابدال بن جانے۔ کچھ دن بڑی رونق رہی، پھر بچے گھٹتے گئے، بالکل ہی بند ہو۔ کہا بچے کیوں نہیں آتے؟ لوگ خاموش، چپ۔ اس نے کہا میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے؟ لوگ چپ۔ جب اس نے زور دیا تو لوگوں نے کہا جناب بچے کیسے آئیں؟ جنہ جنہ دے سر تے ہاتھ پھیریا جے گنجا ہو تے جس دے منہ چ لعاب پائی جے گونگا ہو۔ جملہ تو ایک میں بڑا کہا کرتا ہوں، یہ آدھی کوٹ سے ہمارے دوست تشریف لائیں، یہ ضرور سمجھیں گے، ذرا ادب سے لگا ہوا ہے ان کا۔ ہاتھ پھیرتا تھا میرے نبی کی طرح، لعاب ڈالتا تھا میرے نبی کی طرح۔ بندیالوی کہتا ہے پاگل ہار سرما ڈالنے والی آنکھ چشمے غزالہ نہیں ہوا کرتی۔ ہر ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ جیسا نہیں ہوتا، اور ہر کسی کی لعاب میرے نبی کی لعاب مبارک جیسی نہیں ہوتی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے آقا کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا۔ کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، ادھر یہ جھوٹے مدعیان۔ پھر ایک لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا اسامہ کی قیادت میں، اسامہ کی عمر تھی 17 سال۔ وہ لشکر روانہ کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر آ کے منتیں کرتے ہیں جناب کچھ دن ٹھہر جائیں، پہلے مدعیان نبوت سے نپٹیں، جھوٹوں سے اطراء محاذ نہ کھولو۔ اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے سخت بنا کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد نرم ہو گئے ہو۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جس اسامہ کے لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا ابو بکر اسے ضرور روانہ کرے۔ پھر یہ جھوٹے، یہ منکرین زکوٰۃ ہیں، ان کے خلاف لشکر کشی نہ کرو۔ فرمایا جو میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ انکار کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ تیسرا فتنہ کیا تھا؟ جھوٹے مدعیان نبوت۔
لشکر روانہ، تینوں محاذ کھول دیے، جہاں جہاں سے لشکر نکلتا ہے جاتا ہے، ایک اس طرف ایک اس طرف ایک اس طرف، تو لوگ کہتے ہیں ہاں مسلمان ایڈے بھی کمزور نہیں ہوئے، وہ ڈرتے ہیں، روب چھا گیا اس طرف کے لوگوں پر، اس طرف کے لوگوں پر، اس طرف کے لوگوں پر، تینوں لشکر کامیابیاں سمیٹ کے واپس آئے۔ دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے مسلمہ سے یہ کہا تھا کہ آپ مناظرہ کریے، تو دلائل دے، وہی کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے، وہی کا سلسلہ آمنہ کے لال پر، آ ٹیبل ٹاک کر، بیس و تمہیز کر، مناظرہ کر یا مباہلہ کر۔ مباہلے کا مطلب ہے تو بھی اپنے بال بچوں کو لے کے آ، ہم بھی اپنے بال بچوں کو لے کے آتے ہیں، کھلے میدان میں بد دعا کرتے ہیں اللہ جھوٹوں پہ لعنت برسائے، آپ مباہلہ کریں۔ میرا یہ میرا جملہ نہیں ہے، حقیقت ہے، اس کا رد عمل آپ کی طرف سے صحیح آنا چاہیے، جذبات کے رنگ میں آنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جھوٹے مدعیان نبوت سے بحث و تمہیز نہیں ہوگی، مناظرہ نہیں ہوگا، مباہلہ نہیں ہوگا، جھوٹے مدعیان نبوت کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی، جہاد ہوگا ان کے خلاف۔ 1200 صحابہ شہید کروا دیں۔ کتنے صحابہ؟ 1200۔ تینوں لشکر واپس آئے کامیابی کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے سیدنا صدیق اکبر کو خراج تحسین پیش کی۔ ان کا فارسی کا شعر بندیالوی نے اس کی تشریح کی۔ آج علامہ اقبال ہوتے تو یقیناً وہ کہتے کہ جو تشریح کی ہے میں بھی یہی کہنا چاہتا۔ علامہ اقبال نے کہا آمن الناس پر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، سارے لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر میرے نبی پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، میرے نبی نے انتقال سے 4 دن پہلے جو مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر۔ سبحان اللہ تو کہو۔ اگلا جملہ بندیالوی کہنا چاہتا ہے، اور بندیالوی جو جملہ کہتا ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں، وہ میری اپنی اختراع کہو یا بڑا نکما سا بندہ ہوں، اللہ معاف کرے۔ میرا آقا محسن انسانیت ہے، میرے آقا کے احسان انسانیت پر، محسن انسانیت میرے نبی کا لقب ہے۔ ساری کائنات کا محسن آمنہ کا لال ہے، اور آمنہ کے لال کا محسن ابو بکر ہے۔ مجھ پر سب سے زیادہ مجھ پر، لگا لے نعرہ، زور سے لگائیں یار، زور سے لگائیں، یہ سپیکر لے کے لگائیں یار۔ کھولے اس کو۔ آمن
ہمارے نبی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا کلیم اول سینائے ماں. علامہ اقبال کتھوں بولتا سائیں تیری ذہانت تیری فطانت میں صدقے جاواں. کہتا ہے ہمارے کوہ طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. کوہ طور پہ جو کلیم بنا اس کو موسیٰ کہتے ہیں, جس سے رب نے باتیں کی. یہ ہماری شریعت کا کوہ طور جس سے میرے نبی نے سب سے پہلے بات کی. آمن الناس بر مولا ماں کلیم اول سینائے ماں ہمت او کشت ملت راچو آبر. اب میری طرف دیکھیں گے آپ. ہمت او کشت ملت راچو آبر ثانیے اسلامو غارو بدرو قبرو. ثانیے اسلامو, بولو زور سے بولو, ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر ہمت او کشت ملت راچو آبر. کشت کہتے ہیں کھیتی کو, کھیت. ابر کہتے ہیں بادل کو. ہمت کہتے ہیں قوت طاقت کو, جذبہ. علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت سوکھنے لگتا ہے اور کھیتی مرجھانے لگتی ہے تو پھر رب بادل بھیجتا ہے. وہ بادل اس کھیت میں برستا ہے, کھیت لہلہانے لگ جاتا ہے, تر و تازہ ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد اسلام کا کھیت مرجھانے لگا تھا, ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا. ہمت او کشت ملت راچو آبر. ابو بکر تو بادل بن گیا تھا. ہمت او کشت ملت راچو آبر ثانیے اسلامو غارو بدرو قبرو. میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں, میرے ساتھ بولیے گا, میرے سوال کا جواب دیجیے گا. فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. سین والے بھی بولو ذرا, سین پورا سین گونج جائے وہ علاقہ. فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ فارس اور روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے, اللہ کا شہدائی ہے اور مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. ثانی اثنین ہے, اللہ کا شہدائی ہے, مر کے بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو. صدیق اکبر ہے لوگوں جب محرت احمد چڑھیا, ساری خلقت کو پہلے ہے کلمہ رسول کا پڑھیا. روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا. کم تر حقدار
حضرات ہمارے مہمان ہیں، باہر سے تشریف لائے ہیں، نماز ہوگی، نماز کے بعد آپ حسب سابق پچھلے جلسوں کی طرح ان سامنے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چلے جائیں گے، آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز۔